السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک پریس ریلیز ابھی نظر سے گزری تو میں نے سمجھا کہ باقی احباب تک بھی پہنچا دی جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مذہب کے نام پہ بنا، اسلام کے نام پہ بنا، اور آج بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ اسی مذہب کے نام پر وہ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر انسان ایک شخص کو مارے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں آئے دن احمدیوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو اور باقی جو اقلیت میں ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کی عبادت گاہوں، مساجد کو توڑا پروڑا جاتا ہے۔ یہ پریس ریلیز کے الفاظ پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ تبصرہ کریں گے۔ اس میں لکھا گیا ہے، سعد اللہ پور منڈی بہاؤدین میں ایک ہی دن میں یکے بعد دیگرے 2 احمدیوں کو ہدف بنا کر سر عام قتل کر دیا گیا۔ ایک گرفتار قاتل مقامی مدرسہ کا طالب علم ہے جس نے مذہبی بنیادوں پر احمدیوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ اس وقت ملک میں احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز مہم عروج پر ہے۔ احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور تشدد کی تلقین کرنے والوں کو فوری طور پر قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ جناب نگر پریس ریلیز۔ سعد اللہ پور ضلع منڈی بہاؤدین میں آج 8 جون 2024 کو یکے بعد دیگرے 2 احمدیوں کو دن دہاڑے سر عام قتل کر دیا گیا۔ غلام سرور ولد بشیر احمد عمر 62 سال اور راحت احمد باجوہ ولد مشتاق احمد باجوہ عمر 30 سال کو قاتلوں نے بعد دوپہر 2 الگ الگ واقعات میں یکے بعد دیگرے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق غلام سرور احمدیہ بیت الذکر میں نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد واپس اپنے گھر جا رہے تھے کہ ایک نوجوان نے ان کے گھر کے قریب ان پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 20 منٹ کے بعد راحت احمد باجوہ اپنے پکوان سینٹر واقع بس سٹاپ سے اپنے گھر واپس آ رہے تھے کہ گاؤں کے مقامی مسجد کے قریب ان کو بھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ایک قاتل سید علی رضا بعمر 16-17 سال کو اہل سنت کا طالب علم ہے کا طالب علم ہے۔ مذکورہ مدرسہ کا محتمم ساجد لطیف ہے جو احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز مہم میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ مذکورہ قاتل نے احمدیوں کو مذہبی بنیاد پر قتل کرنے کا اعترافی بیان پولیس کو دے دیا ہے۔ غلام سرور کی عمر تقریباً 62 سال تھی۔ وہ مقامی ذمہ داری کرتے تھے۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 6 بچے سوگوار ہیں۔ مکرم راحت احمد باجوہ صاحب کا پکوان سینٹر تھا۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 کم عمر بیٹیاں سوگوار شامل ہیں۔ مقتولین کی تدفین ربوہ میں کی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور باوجود اس کے کہ پوری دنیا سے احتجاج اور مختلف اداروں سے بار بار حکومت پاکستان اور اداروں کو اس متعلق اطلاع بھی دی جاتی ہے، احتجاج بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ واقعات بار بار ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہتے ہیں، کون سے وہ لوگ جو ملوث ہیں؟ وہ جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی ادارے یا حکومت یا وہ حضرات جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایسے واقعات پہ ایکشن لے کے ان مولویوں کو یا ان بندوں کو جو ان کا اعلی کار بنتے ہیں ایسی سزا دیں کہ دوسروں کو واقعی عبرت حاصل ہو اور وہ ایسی حرکات نہ کریں۔ لیکن پچھلے کئی سالوں سے جس طرح یہ قتل عام یا قتل کیے جا رہے ہیں، قربانی کے موقع پر، عید کی قربانی کے موقع پر بکروں کو پکڑنا، بندوں کو گرفتار کرنا، اس سے ایسے عناصر کو مزید تقویت ملتی ہے، ان میں ہمت بنتی ہے۔
اب اس موقع پہ جو ایک ہی دن 2 احمدیوں کو شہید کیا گیا ہے، اگر ادارے گرفتار کر کے ان افراد کو فوری طور پہ عدالت کے ذریعے سر عام پھانسی یا قتل کا فیصلہ کرواتے ہیں تو یہ ایسے واقعات رکیں گے. ادروائز احمدیوں کے قتل کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کا خون کریں گے، شیعہ سنی دوسرے، کیونکہ آغاز جب بھی ہوا ہے اس کے بعد یہ کام آگے پھیلا ہے، اور ملک میں پہلے ہی بہت انارکی پھیلی ہوئی ہے، دہشت گردی، اور پھر یہ ہے کہ خانہ جنگی کے دھانے پہ یہ ملک ہے. تو ایسے موقع پہ حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اداروں کو ایکشن میں آنا چاہیے، ان کو پکڑ کے صرف قید نہیں بلکہ فوری طور پہ سزائے موت اور سر عام گولیوں سے اڑانے کا حکم جاری ہو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے سبق سیکھیں اور قانون کو یا مذہب کو بنیاد بنا کے دوسروں کا قتل نہ کریں. دیر اگر ہے تو